وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب ذرا لوگوں سے درخواست کر دیں کہ لوگ اپنا کیمرہ بند کر لیں جن کا کیمرہ کھلا ہوا ہے۔ جی آپ نے درخواست کر لی، تمام ساتھی اپنا کیمرہ بند کر لیں اور بغیر کیمرے کے سبق سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل چونکہ اسٹارٹنگ تھی، پہلا دن تھا، اس لیے میں نے اپنا انٹروڈکشن کیا تھا اور ڈائریکٹر صاحب مفتی صغیر صاحب کا انٹروڈکشن بتلایا تھا آپ حضرات کو۔ کچھ عربی زبان، عربک لینگویج کے حوالے سے بتلایا تھا کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے۔ یہ بتلایا تھا کہ عربی زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے، احادیث مبارکہ کی زبان ہے، اور تقریباً اس زبان کو اس وقت 550 ملین لوگ بولتے ہیں، اور آپ کے ہندوستان میں بھی تجارت کے حوالے سے یہ زبان بہت ہی ترقی کر رہی ہے۔ تو الغرض پوری دنیا کے اگر آپ زبانوں کو دیکھیں تو یہ اقوام متحدہ کے فیصلے کے مطابق دوسرے نمبر پر آتی ہے۔ اس لیے اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمیں تو ان سب چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے یہ دیکھنا ہے کہ یہ زبان ہماری شریعت کی زبان ہے، قرآن کریم کی زبان ہے۔ ایک وہ آدمی جو زبان نہیں جانتا ہے اس کی نماز میں، اور ایک وہ آدمی جو زبان جانتا ہے اس کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہو جائے گا۔ اس لیے کہ زبان جاننے والا جب نماز پڑھے گا تو وہ اللہ کی طرف مکمل متوجہ ہوگا، قرآن کریم کے معانی میں غور و خوض کرے گا، اور اللہ کے سامنے وہ رونے اور گڑ گڑانے لگے گا۔ اللہ اس سے کیا کہنا چاہتا ہے وہ سمجھ سکے گا۔ اور بغیر سمجھے جو آدمی نماز پڑھتا ہے، اگرچہ اس کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو مزہ، جو خشوع و خضوع اور جو سکون اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا جو حق زبان جاننے والا کر سکتا ہے وہ دوسرا آدمی نہیں کر سکتا۔ لہذا کم سے کم ہم اپنی عبادتوں کو کما حقہ ادا کرنے کے لیے اس نیت سے ہم زبان سیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ ہمارے مذہب کی زبان ہے۔ ہم اس زبان کو سیکھ کے اپنے مذہب کا بھی حق ادا کریں گے اور اپنی عبادات کا بھی حق ادا کریں گے۔ تو اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، سب زبانیں اللہ نے پیدا کی ہیں، چاہے وہ عربی زبان ہو، انگریزی زبان ہو، لاطینی زبان ہو، فارسی زبان ہو، لیکن اللہ نے اپنی کتاب کو اتارنے کے لیے عربی زبان کو منتخب کیا۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی اس زبان کی کیا قیمت ہے۔ میں نے کل بتلایا تھا کہ اس دنیا میں جو آدمی جو زبان بولے، لیکن جیسے ہی ہماری آخری سانس نکلے گی اور ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو سب عربی زبان بولنے لگیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یوم محشر میں جو ہم سے سوالات کرے گا عربی زبان میں کرے گا، اور ہم عربی زبان میں اس کا جواب دیں گے۔ تو بہرحال اس زبان کی بڑی اہمیت ہے۔ آج سے ہم، چونکہ یہ ابھی اسٹارٹنگ ہے، اس لیے ہم عربی زبان کس طرح پڑھائیں گے اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ ہمارے عربی زبان کو پڑھانے کا کیا طریقہ ہوگا۔ آج بھی ایک سبق پڑھائیں گے انشاءاللہ، اور کل بھی ایک سبق پڑھائیں گے۔ تو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اسم اشارہ سے، عربی زبان میں جس کو اسم اشارہ کہتے ہیں۔ میں ابھی فی الحال آپ کے سامنے ایک کتاب شیئر کر رہا ہوں، وہ کتاب سب کے سامنے پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ میری اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی جی، نظر آ رہی ہے۔ ہم جو پڑھیں گے اسٹارٹنگ میں وہ
مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی جو ہندوستان کے مانے جانے عربک لینگویج کے ادیب ہیں، اس کتاب کو ہم اسٹارٹنگ میں پڑھیں گے. اس کا نام ہے مفتاح العربیہ. سب سے پہلے ہم یہ سمجھیں کہ جب ہم اردو میں کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ، یا کہتے ہیں وہ. مثلا ہمیں یہ کہنا ہے کہ یہ پنکھا ہے تو کہتے ہیں یہ پنکھا ہے، اور دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پنکھا ہے. اسی طرح انگریزی کا حال ہے. اگر ہمیں انگریزی میں کہنا ہے کہ یہ پنکھا ہے، دس از اے فین، اور اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ وہ پنکھا ہے تو دیٹ از دا فین. تو انگریزی زبان میں بھی اور اردو زبان میں بھی اشارے کے لیے صرف ایک ایک دو دو چار چار لفظ ہیں، لیکن عربی زبان اتنی وسیع، اتنی کشادہ ہے کہ ہر معنی کے لیے عربی زبان میں نیا لفظ ہے. جی، تو آپ نے یہ سمجھا کہ اردو میں ہم نزدیک کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں، اور دور کی طرف اشارہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں. یہ بات آپ حضرات سمجھے؟ آگے چلیں. ہیلو، کوئی ایک جواب جی دے، یہ جی بات جی سمجھے؟ جی جی بس جی ہاں. آگے آگے چلتے ہیں. اسی طرح جب ہم عربی میں اشارہ کریں گے، کبھی قریب میں اشارہ کریں گے یہ، کبھی دور کی طرف اشارہ کریں گے وہ. تو نزدیک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ہاذا اور حاذی. کیا کیا لفظ آتے ہیں؟ ہاذا، حاضہ اور حاضی ہی. حاذی. اور اگر دور کی طرف ہم اشارہ کریں گے تو اس کے لیے بھی دو لفظ آئیں گے، ذالکا اور تلکا. کیا کیا لفظ آئیں گے؟ ذالکا ذالک اور تلکا. جالی کا تل ذالکا اور تلکا. اور تل کا ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ گئے. اگر ہم نزدیک کی طرف اشارہ کریں گے تو ہاذا اور حاذی ہی، اور اگر دور کی طرف اشارہ کریں گے تو ذالکا اور تلکا آئے گا. یہ بات سب سمجھ گئے؟ تو ہم آگے چلیں. جی جی، سمجھ گئے یہ بات؟ جی جی اب ہم کچھ ورڈ آپ کے سامنے بولتے ہیں. عربی زبان میں کتاب کو کہتے ہیں، اچھا اس سے پہلے ایک بات اور سمجھ لیجئے. گولتا کو آپ جانتے ہیں؟ گولتا جو چوکور ہوگی، گول. جی 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 گولتا جو، اس ہاں ہاں دو نقطہ ہوتا اسکرین ہے. اسکرین نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی ہاں نظر آ نہیں. رہی ہے. جی، اور دیکھیے کیا ہے؟ دواتن کے اخیر میں گولتا ہے، جو دوسرے نمبر پر جملہ ہے دواتن، جی اس کے اخیر میں گولتا ہے نا. قلم اس جی کے جی اخیر میں گولتا نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مدرستن اس کے اخیر میں گولتا ہے جی سین کے بعد میں، اور مکتبن اس کے جی اخیر میں گولتا نہیں ہے. ٹھیک، آگے چلیں. جی جی گولتا سمجھ گئے آپ؟ جی جی ہاں. عربی زبان جی میں جی کچھ جی کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے، اور کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کے اخیر میں گولتا نہیں ہوتی. نہیں. ٹھیک، جن کے اخیر میں گولتا ہو ان کو عربی میں کہتے ہیں مؤنث. کیا کہیں گے؟ بولیے مؤنث. غالب. جن کے اخیر مؤنث میں گولتا ہو اس کو کہیں گے مؤنث، اور جن کے اخیر میں مؤنث گولتا نہ ہو اس کو کہیں گے مذکر. یہ بات سمجھ گئے؟ جی جی عربک لینگویج میں کچھ کلمے کے اخیر میں گولتا ہوتی ہے، ان کو مؤنث کہتے ہیں. جیسے مدرسۃ، عائشۃ، خالدۃ اور منزدۃ. اور کچھ کلمے ایسے ہوتے ہیں جن کے اخیر میں گولتا نہیں ہوتی ہے، ان کو مذکر کہتے ہیں. جیسے مکتب، کتاب، زید. یہ بات اگر سمجھے تو ہم آگے چلیں. جی سمجھ گئے. جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. ہم نے یہ بتلایا تھا کہ اگر ہم قریب کی طرف اشارہ کریں گے تو اس کے لیے کیا کیا لفظ آتے ہیں؟ حاضہ اور حاضی ہی. ہاں ٹھیک، اور اگر دور کی طرف اشارہ کریں تو اس کے لیے آتا ہے ذالکا ذالکا اور اور تلکا. تلکا. اوکے، مذکر کسے کہتے ہیں یہ بتلائیے؟ جس میں گولتا نہیں ہوتی وہ مذکر ہوتا سبحان ہے. اللہ، ماشاء اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو. اور جس کے اخیر میں گولتا ہو اس مجفر کو کیا کہیں گے؟ مؤنث. مؤنث. ٹھیک، مؤنث ماشاء مؤنث اللہ.
اس کو آپ زبانی طور پر ایک بار کہیے سب کہ جس کے اخیر میں گولتا ہو اس کو مؤنث کہتے ہیں اور جس کے اخیر میں گولتا نہ ہو اس کو مذکر کہتے ہیں. کہیں یہ سب جلدی جس کہیں. کے آخر میں گولتا ہو اسے مؤنث اور جس کے آخر میں گولتا نہیں ہو اسے مذکر کہتے ہیں. ٹھیک مذکر کرتے آگے چلتے ہیں ہم. جی. اب اگلی بات یہ ہے کہ یہ قریب کے لیے میں نے دو لفظ بتلائے تھے حاذا اور حاذی ہی. جی جی اس میں سے حاذا مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا اور حاذی ہی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا. ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک. اور بعید کے لیے بھی دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے بھی میں نے دو لفظ بتلائے تھے ذالکا اور تلکا تلکا. تل کا اس میں سے تل کا ذالکا مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا اور تلکا مونس مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا. یہ سب قواعد ہیں. اب میں اس کو شارٹ انداز میں بیان کرتا ہوں. سب سے پہلے نمبر پر قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو ورڈز بتلائے میں نے حاذا اور حاذی ہی. اس میں سے حاذا مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور حاذی ہی مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. اوکے. جی اور دور کی طرف اگر ہم اشارہ کریں گے اس کے لیے بھی دو لفظ ہیں ذالکا اور ہاذا ذالکا ذالکا اور ہاذا تلکا. ذالکا حاذا نہیں حاذا قریب کی طرف اشارہ کرنے کے لیے. جی دور کی جالک طرف اشارہ تلکا کرنے کے لیے ذالکا اور تل تلکا. کا تلکا ذالکا مذکر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا اور تلکا. مؤنث کی مونس طرف. اب ہم ایکسرسائز شروع کرتے ہیں. یہ بتلائیے کتاب مذکر ہے مؤنث. مذکر ہے. مذکر مذکر. اب بنائیے جملہ یہ ایک کتاب ہے. هذا ہاذا کتاب کتاب. ماشاء اللہ ہذا صابن کتاب ہذا کتاب. اس کو سب ساتھی 10 مرتبہ کہیں. ہذا کتاب. جی ہاذا هذا کتاب. ہاذا کتاب کتاب. ہاذا کتاب. هذا جی کتاب ہذا هذا کتاب ہذا کتاب. ہذا هذا کتاب. ٹھیک. کتاب اب یہ بتائیے مدرسۃ مذکر ہے مؤنث. مونس مؤنث. جی اب بنائیے یہ ایک مدرسہ ہے. ہاذا هذه مدرسۃ. نہیں هذه غلط کر دیا. حاذہ مدرسۃ. مدرسة بھائی هذه مؤنث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا بتلایا تھا میں نے. مؤنث ہذہ ہاں مدرسۃ. جی. پہلے وہ جملہ پہلے 10 مرتبہ کہیں یہ ایک کتاب ہے. میوٹ کر کے چاہے کہیں جلدی کہیں. کوئی هذا ایک کتاب آدمی. جی هذا کہیے 10 مرتبہ. کتاب ہذا هذا کتاب. کتاب جی هذا کتاب حاجہ نہیں ہذا ذال سے. هذا ہاں ہذا کتاب. هذا کتاب جی ہذا. اب کتاب بنائیے یہ ایک مدرسہ ہے. جی هذه ہذہ مدرسۃ. مدرسة ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بنائیے اس کو 10 مرتبہ. ہذہ. جی هذه هذه مدرسۃ. مدرسة ہاں مدرسة حاضی. ہذہ مدرسة بنائیے. مدرسة جی اور بنائیے. اب بنائیے قلم مذکر ہے مؤنث. مذکر. چلیے مذکر بنائیے یہ هذا ایک قلم قلم ہے. هذا قلم حاجہ نہیں کہنا ہے. ہذا ہاذا ہذا. قلم. دیکھیے هذا قلم جیسے کسی بھی لینگویج میں پروننسیشن کا اہم کردار ہوتا ہے. تو جب ہم عربی زبان میں بات کریں گے تو اس کے لہجے میں بات کریں گے. اس کا تلفظ ٹھیک کریں گے. اس کا پروننسیشن بالکل ٹھیک ہونا چاہیے. تو حاجہ نہیں کہیں گے ہذا کہیں گے. ہذا قلم. جی کہیے. هذا قلم جی هذا قلم جی کہیں 10 مرتبہ کہیں. هذا قلم هذا ہاذا قلم. جی هذا قلم جی هذا بتائیے. قلم درسن کے معنی آتا ہے سبق. کیا معنی آتا ہے. سبق سبق. سبق لیسن. یہ بتائیے مذکر ہے مؤنث. مذکر. چلیے 10 مرتبہ کہیے یہ سبق ہے. ہاذا درس. درسن. هذا هذا درسن. بھائی سب درس ساتھی کہیں ایک ہی هذا آدمی کیوں کہہ رہا درس ہے. هذا هذا درسن. درس جی هذا درس جی هذا درس جی 10 مرتبہ کہیں 10 هذا مرتبہ. درس هذا درس هذا درس جی آگے چلیں. جی بابن کے معنی دروازہ. جی بابن کے معنی دروازہ 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 گیٹ.
اب بنائیے یہ ایک دروازہ ہے. هذا هذا باب باب ہاں باب هذا 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 باب باب هذا هذا باب باب. 10 مرتبہ کہیے سب جلدی. هذا هذا باب هذا هذا باب باب جی هذا باب هذا باب سائلنٹ. هذا باب ساعتن کے معنی گھڑی. جی ساعتن کے معنی. ساعة گھڑی. هذه ساعة جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی 10 مرتبہ کہیے هذه هذه ساعت. هذه ساعة ساعة جی هذه هذه ساعة ہاں ساعة عین کے ساتھ. هذه عین کے ساعة ساتھ ساعتن. هذه ساعتن. ساعة جی هذه هذه ساعة ساعتن. ساعة جی کہیں 10 مرتبہ. هذه هذه ساعة ساعة هذه هذه ساعة ساعتن. جی هذه هذه ساعة جی ساعة هذه ساعة جی ہو گیا. هذه ساعة. آج کا ہمارا لیسن یہ ہوا کہ ہم نے صرف اور صرف ہاذا اور حاضی کو سمجھا ہے. ہاذا ایک تو مذکر کے لیے آئے گا اور نزدیک کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آئے گا. کیا کہا میں نے؟ ہاذا. هذه مذکر کے لیے اور نزدیک کی طرف کیجیے. اور حاضی نزدیک کے لیے اور مؤنث کے لیے. مونس مؤنث کے کے لیے. لیے اس کو اب ہم جس طرح اردو میں بولتے ہیں اس طرح کہیں گے. میں کہہ رہا ہوں اسی طرح آپ کو کہنا ہے ہاذا مذکر قریب کے لیے ہے. کیا کہا؟ هذا مریض کے لیے مذكر هذا قريب مذکر قریب کے لیے اور ہے حاضی مؤنث قریب کے لیے ہے. جی اور حاضی مونس قریب کے مؤنث لیے قریب کے اس کو لیے ہے. سب ریپیٹ کریں 3 مرتبہ. ہاذا مذکر قریب کے لیے ہے. هذا هذا مذکر مذکر قریب قریب کے کے لیے لیے ہے اور جی هذا حاضی مؤنث مذکر قریب قریب کے کے لیے لیے ہے. جی هذه 3 مرتبہ مونس 3 قریب کے مرتبہ. لیے هذه مونس قریب کے لیے جی آج چونکہ اب 20 منٹ ہو گئے ہمارا جو ہے آدھے گھنٹے کا یہ سیشن ہے. تو اب میں کچھ دیر آپ کے سامنے عربی زبان کی اہمیت کل کی طرح عربی زبان میں ہی بولوں گا. اس کے بعد آپ حضرات کو کچھ منٹ سوال کرنے کا موقع دیا جائے گا، پھر سبق اینڈ کر دیا جائے گا. تو میں عربی زبان میں بولنا شروع کر رہا ہوں، اور سے سنیں. اس کا ذائقہ ہی الگ ہے. جب آپ عربی زبان جی سنتے ہیں چاہے سمجھ میں نہ آئے اس کی لذت الگ ملتی ہے. یہ ایک صرف عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ چاہے سامنے والے کے سمجھ میں نہ آئے لیکن سامنے والے کو مزہ آتا ہے، لذت آتی ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کی زبان ہے. فیا ایھا بے شک. الاخوان ایھا المسلمون والمسلمات ایھا المستمعون الى کلامی والمستمعات انکم قد سمعتم امس ان اللغة العربية لها أهمية كبرى ومنزلة عظيمة ودرجة رفيعة وقداسة سامية، وهذه اللغة تحتل الدرجة الثانية من بين لغات العالم المتواجدة المعاصرة في العالم كله. إن هذه اللغة يتحدث بها أكثر من 550 مليونا من الناس في العالم أجمع. إن هذه اللغة لغة الإسلام، لغة أهل الإسلام، لغة أهل الجنة في الجنة. وإن هذه اللغة لغة القرآن الكريم. قال الله تعالى بلسان عربي مبين. إن هذه اللغة قد تكفل بحفظها ربنا الله عز وجل، حيث أنزل الله تعالى كتابه الخالد بلسان عربي مبين. قال تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ففي ضمن هذه الآية قد تكفل الله تعالى بحفظ هذه اللغة العربية الكريمة الفصيحة السلسة. أيها الإخوان والأخوات من المسلمين والمسلمات، إن هذه اللغة لغة التشريع الإسلامي، وهي حافلة بمفردات ومرادفات تتيح التعبير عن المعاني وما يجول في أذهاننا من المشاعر والأخيلة والأميلة. وكفى بها فضلا وشرفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أفصح العرب بيد أني من قريش
وزادها فضلا ما قاله الله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا. أيها الإخوان في الدين، إن كل معلم ومتعلم في حاجة شديدة إلى اللغة العربية، لأنها أساس كل علم، فهي خير اللغات شرفا وأوضحها بيانا وأذلقها لسانا وأمدها رواقا وأعذبها مذاقا. فكل مسلم يحتاج إلى اللغة العربية ليفقه دينه ويؤدي العبادات المفروضة من الصلوات وتلاوة القرآن مع الإخبات والإنابة والخشوع والخضوع. ولقد قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: اللسان العربي لشعار الإسلام وأهله، واللغات من أعظم شعائر الأمم التي يتميزون بها. قال الشافعي رحمه الله تعالى: ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم اللغة العربية أن يتعلمها. معنى ما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن على كل مسلم يريد القدرة ويختبر ويتمكن من اللغة العربية فيجب عليه أن يسعى سعيا حثيثا ويحاول أن يتعلم اللغة العربية، فإن هذه اللغة لغة شريعتنا شريعة الإسلام، واللغة قرآننا الكتاب المجيد، واللغة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن نتعلم أولا من حيث كوننا مسلمين أن نتعلم اللغة العربية الكريمة الفصيحة السلسة. أكتفي بهذا والسلام عليكم ورحمة الله. یہ میں نے شارٹ انداز میں عربی زبان کی اہمیت بیان کر دی. اب آپ حضرات کے لیے سوال کرنے کا موقع ہے. آپ حضرات سوال کریں اور ڈائریکٹر صاحب ہمارے جواب دیں گے. جی 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 سوال کسی ساتھی کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ کورس کب سے شروع ہونے والا ہے عربی کا؟ ڈائریکٹر صاحب ہمارے نہ جانے شریک ہیں ابھی. یہ انشاءاللہ تعالی کل کے بعد پرسوں سے شروع ہو جائے گا. اچھا، اس کا کتنا دن کا کورس ہوگا؟ یہ مفتی محمد صاحب آپ جواب دیجئے. اسد صاحب بھی ہیں وہ جواب دے دیں گے. جی یہ کورس تقریباً کم سے یہ کم کورس ہمارا 1 سال کا کورس ہے، جی جی اور اس کی جو ہے ریگولر جو کلاس شروع ہوگی وہ 1 جولائی سے شروع ہوگی. جی، جیسے کہ یہ 1 سال میں ختم ہو گیا تو پھر دوسرا ری اسٹارٹ ہوگا. جی جی اس کے بعد پھر شروع ہوگا. جی 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 تو ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی میں نہیں کر سکتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، ابھی بچہ ہے بہت چھوٹا چھوٹا، اسی لیے پوچھ رہی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی کیونکہ وقت چاہیے نا کوئی کام کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. یہ مفتاح العربیہ والی جو کتاب ہے یہ عالمیات والے کورس میں آئے گی نا کہ کس والے میں؟
جی یہ عالمیت والے کورس میں بھی ہے اور عربی زبان سیکھنے کے لیے بالکل بیسٹ کتاب. اس سے اچھی کتاب ابھی تک لکھی نہیں گئی. جی بہت شاندار کتاب ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے کسی گرامر کی ضرورت نہیں پڑتی. بغیر گرامر کے آدمی جو ہے عربی زبان سیکھ لیتا ہے. گرامر پڑھ لیتے ہیں تو اور اچھا مضبوط ہو جاتا ہے. جی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جیسے ہم لوگ کوئی بھی لینگویج سیکھتے ہیں انگلش وغیرہ ہندی وغیرہ تو اس میں الفابیٹ لائک ایک دم اسٹارٹنگ سے پڑھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی ویسے ہی پڑھائیں گے؟ ہاں انشاءاللہ تو بالکل الفابیٹ سے بھی شروع کر دیں گے. جیسے ابھی عربک کی کلاس میں آپ نے مطلب ڈائریکٹ ورڈ سے اسٹارٹ کیے تھے نا اس لیے میرے کو ڈاؤٹ اچھا ہوا. اچھا 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 اچھا. تو جی ٹھیک ہے. اور ہم اور نیچے اتر کے انشاءاللہ بات کر لیں گے. الفابیٹ بھی سکھا دیں گے آپ کو اور عربی میں اس کو مفردات کہتے ہیں وہ بھی سکھا دیں گے. پھر آگے اس سے شروع کر دیں گے انشاءاللہ. جی شکریہ. اوکے. اور کوئی سوال؟ ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آج عربی کی کلاس ہے بولے تھے بچوں کو ناظرہ پڑھانے کے سے کب سے ہے؟ مفتی محمد صاحب جواب دیں. ہماری ناظرہ اور تجوید کی جو ہے وہ کلاس وہ 8:30 بجے شروع ہوگی اور ابھی بس شروع ہونے والی ہے. گروپ میں اس کا لنک آ جائے گا, اسے جی جوائن جی کر لیں. کہ پراپر ون بچے کو پڑھائیں گے یا الگ الگ؟ یہ گروپ کلاس رہے گی. 1 to 1 جی کا آپشن بھی ہمارے یہاں ہے ایک ایک کو جی پڑھانے کا. لیکن ابھی جی جو کلاس ہو رہی ہے گروپ کلاس ہوگی. جی جی 1 to 1 اگر آپ کو پڑھنا ہے تو اس کے لیے پرسنل پر میسج کریں. جی اچھا. آپ کے وہی گروپ میں میسج کر سکتے ہیں. گروپ میں میسج کا آپشن بند ہے, آپ پرسنل جی پر میسج کر سکتے ہیں. جی پرسنل نمبر نہیں ہے میرے پاس آپ کا. اچھا چلیے میں آپ کو میسج کر دوں گا. جی اچھی بات ہے. جی. مفتی عمران صاحب ذرا کیمرہ آف کر لیں. ممی تو میں ختم کر دے تم پورا تو میں ختم کر کے بولتے نہیں ادھر السلام علیکم. گروپ کے اندر جو ہے یہ ناظرہ اور تجوید کی ڈیمو کلاس کا لنک بھیج دیا گیا ہے, جلدی سے جوائن کر لیں. Hello.